الرحمن شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک انفارمیشن وائبس کے سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے لیے جو موضوع لے کے آئے ہیں وہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 نبی بھیجے۔ ان میں ہر نبی کا مقام ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ آج ہم آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے، جس طرح انہوں نے بیماری کی حالت میں صبر شکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صبر کا پھل کیسے عطا کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون ہیں۔ بلا شبہ ہم نے تیری طرف وحی کی، جسے ہم نے نوح اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد عیسیٰ اور ایوب کی طرف وحی کی۔ قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک صابر اور شاکر نبی قرار دیا گیا ہے، جنہوں نے طویل بیماری، اپنی اولاد کی ہلاکت اور مال و دولت چھین جانے پر صبر کیا۔ ان کے صبر کی مثال آج بھی دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو انعامات سے نوازا، جن کا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اس طرح شکر ادا کیا جس طرح شکر ادا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ کو صبر اور شکر کرنے والے لوگ بے حد پسند ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایوب جب اس نے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پس اسے جو بھی تکلیف تھی دور کر دی، اور اس کے گھر والوں اور ان کے ساتھ ان کی مثال عطا کر دی، اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی آزمائش ان نعمتوں کے ساتھ ہوئی جن پر شکر واجب تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ایسی تکلیف کے ساتھ ہوئی جن پر صبر لازم تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر اور شکر لازم اور ملزم ہے۔ صبر وہی کر سکتا ہے جو شکر کرنے والا ہو، اور شکر وہی کر سکتا ہے جو صابر ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایسی آزمائش آئی کہ وہ شدید اور لمبی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے اہل و عیال بھی وفات پانے سے ان سے جدا ہو گئے۔ جب کمانے والا ہی نہ رہا تو مال اور مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام نے ہر مشکل اور مصیبت پر صبر کیا، کوئی گلہ شکوہ نہ کیا۔ جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے شیطان نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے اور مجھے بیماری لگ گئی ہے، تو بڑا رحیم ہے، میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول کر لی اور حکم دیا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں مارا تو ٹھنڈا پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ حکم ہوا اسے پیو اور غسل کرو۔ مبارک پانی پینے اور غسل کرنے سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور ہوگی اور پوری طرح صحت مند ہو گئے۔ اللہ نے انہیں گھر والے بھی عطا فرما دیے۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں کسی کو کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مشکل بھی آسان فرما دی کہ اتنا تنکوں کا مٹلا لے کر ایک دفعہ مار دو جتنے کوڑے مارنے کی تم نے قسم کھائی ہے، اسی طرح تمہاری قسم پوری ہو جائے گی اور قسم ٹوٹنے کا گناہ نہیں ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ڈنڈیاں ان پر گرنے لگی۔ ایوب علیہ السلام نے مٹھیاں بھر بھر کر کپڑوں میں ڈالنے لگے۔ اللہ نے آواز دی، ایوب کیا میں نے تجھے اس سے بے پردہ نہیں کر دیا جو تو دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں یا رب، لیکن میں تیری رحمت اور برکت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ آیت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد عطا بن ابی رباح سے کہا، میں تمہیں ایک جنتی خاتون نہ دکھاؤں؟ شاگرد نے کہا، کیوں نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو کالے رنگ کی عورت ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگی، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو صبر کرو، اگر صبر کرو گی تو تمہارے لیے جنت ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں وہ تمہیں عافیت دے گا
عورت کہنے لگی میں صبر کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرما دیجئے کہ میں بے پردہ نہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے بندوں کو اس کی دو پسندیدہ چیزوں آنکھوں کے سلسلے میں آزمائش میں ڈالتا ہے، یعنی ان کی بنائی چھین لیتا ہے، پھر وہ اس پر صبر کرتے ہیں تو اللہ ان کی آنکھوں کے بدلے جنت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر اور شکر کرنے والوں کو خصوصی عنایت سے نوازتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو جسم تکلیف، درد، بیماری یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اسے چبھنے والے کانٹے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ شکر کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بیماری مبتلا انسان اپنا علاج ہی نہ کروائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو چشمے کا پانی پینے اور غسل کرنے کی ہدایت کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور پانی پینے اور غسل کرنے کے بغیر بھی شفا دینے پر قادر ہے۔ اللہ کے لیے اسباب کی تلاش ضروری ہے۔ انسان حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو دعا استعمال کیا کرو کیونکہ اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو صحت بخش دعائیں بھی تجویز فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کلونجی کا استعمال کرو کیونکہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد بھی پسند فرماتے اور کئی بیماریوں کے علاج کے لیے شہد تجویز کیا کرتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند اور مالی زندگی کے دوران اپنی بیوی سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ جب حالات تبدیل ہوئے تو وہ وفا شاؤڈ بیوی کے سوا سب ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ کی بیوی نے بیماری اور تنگ دستی میں بھی بھرپور ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔